ایک لیاری والا لیاری سے یہ نہیں پوچھتا کہ لیاری نے ہمیں کیا دیا، بلکہ وہ خود سے یہ پوچھتا ہے کہ اس نے لیاری کے لیے کیا کیا۔ ہمارے پاس اس فلم کے شوٹ کے لیے بھی بجٹ نہیں تھا۔ ٹیم ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تب میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بس اب نہیں ہو سکتا، اب ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ شروع میں اٹ واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم سنیما تک جاتے، لیکن قدرت نے ہمیں پہنچایا ہے۔ کنزیکٹیولی ہم نے 6 مہینے تک یہ سب چیزیں کی۔ مجھے یاد ہے کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں کمی بس ایک ہی چیز کی، وہ سپورٹ کی۔ ان سب کے علاوہ ہمارے پاس موجود تھا جوش، جذبہ، پیشن۔ یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اس فلم کو آج اس مقام تک لے کر آئے ہیں جس میں ہم سارے لوگ پھنس گئے۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا، اس کے لیے مشکل وقت بھی رہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل وقت کے بعد ایک اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ دلدل ایک فلم نہیں بلکہ ایک پوری کہانی ہے۔ اس کا سفر کافی مشکل تھا ہمارے لیے، اور بہت سی چیزیں ہم نے فیس کی، دیکھی۔ مشکل وقت بھی رہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل وقت کے بعد ایک اچھا وقت ضرور آتا ہے۔ بس اسی امید کو لے کر ہم نے یہ فلم کمپلیٹ کی، میں نے، میری ٹیم نے۔ حالانکہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا تو شاید ہمیں خود پہ بھی یقین نہیں تھا کہ یہ کبھی پورا ہو سکتا ہے، پر جیسے لوگ ملے، دوست ملے، ایک ٹیم بنی۔ ہاں، بیچ میں کچھ مسئلے آئے جہاں لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، ٹیم ٹوٹ گئی، بکھر گئی، تب میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بس اب نہیں ہو سکتا، اب ہمیں یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن موٹیویشن ہمیشہ بنی رہی جب ٹیم ممبر ساتھ تھے ہمارے، میری ایک آواز پہ کھڑے ہوئے تھے، اور جو ایکٹرز تھے اس مووی میں ان سے میری بات ہوئی، کاسٹ سے ساری بات ہوئی، ان کو جب اسٹوری سنائی گئی، بتائی گئی، تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہمارا ساتھ دینے کی، اور وہ کوشش اور وہ محنت آپ کو اسکرین پر دکھے گی، میں شاید اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مشکل وقت کاٹنا واقعی بڑا مشکل تھا، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ بجٹ نہیں تھا، بجٹ ایشوز تھے، اور شاید ہم اپنی کاسٹ یا اپنے لوگوں کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں دے پا رہے تھے جس طرح کے شوٹس میں دی جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے میں سب کو شکریہ کہوں گا۔ اور میرا تعلق لیاری سے ہے، اور لیاری کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں کہ لیاری میں ٹیلنٹ بھرپور ہے ہر فیلڈ میں۔ ابھی آپ دیکھیں، شاید اسپورٹس اٹھا لیں یا سنگنگ اٹھا لیں، ایکٹنگ اٹھا لیں، اور اب فلم میکنگ۔ تو ان ساری چیزوں کو میں ایک فلمی ڈائلاگ میں سمیٹنا چاہوں گا جو آج کل ٹرینڈنگ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لیاری والا لیاری سے یہ نہیں پوچھتا کہ لیاری نے ہمیں کیا دیا، بلکہ وہ خود سے یہ پوچھتا ہے کہ اس نے لیاری کے لیے کیا کیا۔ اور اسی طرح سے ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنے کے لیے، یا پھر سوشل میڈیا کے جو بلاگرز ہوتے ہیں یا ویلاگرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر اسپینڈ کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے توسط سے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، اور آپ پاکستان فلم انڈسٹری کو سپورٹ کریں، اور ایسی فلموں کو آگے آنے دیں، تاکہ جو جوش اور جذبہ نیو یوتھ کے اندر ہے وہ برقرار رہے۔ نہیں، یہ تو فلم پورا کا پورا فنی تھا ہمارے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو جیسے اس کا نام ہے، اس نے ہم سب کو ایک دلدل میں کھینچ لیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی چھوٹا پروگرام تھا، یہ جا کے بہت بڑا بن گیا۔ جب یہ ہمارے پاس آئے تو اس میں بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، پھر جب یہ ہمارے پاس آئے کہ اس کو جی اس میں یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو مجھے پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جانا پڑا، کیونکہ اتنا ہم سب کر بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن پھر وہی بات آتی ہے، ہمت مرداں مدد خدا، تو جیسے تیسے کر کے وہ سارے مار کے انہی لوگوں نے سر کیے، ہم تو ان کو واہ واہ کرتے رہے اور یہ کام کرتے گئے۔ جنید بھائی کا مشکور ہو کہ جب ہم لوگ آپ میز میں بیٹھے تھے، میرے اسٹائل کو دیکھا، جو میرا جو چشمہ رکھنے کا اور اس کو یوں کرنے کا، بات سننے کا، اور یوں اس کو اپنا نکال کے پھر مقادم ہونا، تو اس نے پورا اسی کو کیپچر کیا ہے۔ میں دلاور ہوں، میں اس فلم کا ڈائریکٹر ہوں، یہ ڈی او پی ہیں، اور یہاں پہ ہماری میں نے اس کیریکٹر کو بالکل بھی اچھے طریقے سے نہیں دیکھا تھا، بیکاز آئی واز آلویز تھنکنگ آف گیٹنگ اے پازیٹیو رول، جو کہ ایک ہیرو کا رول ہوتا ہے۔ لیکن جب شوٹ کرنا شروع کیا، اسکرپٹ کو پڑھا،
تو ڈیفینیٹلی آئی واز امپریسڈ کہ وہ جس طریقے سے لکھا گیا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا. مجھے لگا کہ مجھے کرنا چاہیے, اس میں زیادہ اچھا اپنے آرٹ کو اور اپنے اسکلس کو دکھا سکوں گا. میں بہت تھینک فل ہوں جنید عزیز جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, اس نے مجھے موقع دیا اور اس نے مجھے سمجھایا کیسے کرتے ہیں, آپ بات کیسے کرو گے, آپ اپنا ایکٹ کیسے دو گے, ایکسپریشنز کیسے دو گے. تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے اور اس کا میں بہت شکر گزار ہوں اس چیز میں. ایک واقعہ بڑا زبردست تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب سلیم معراج صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور سلیم معراج صاحب نے جب اس فلم کے لیے ایگری کیا تھا کہ میں اس مووی کو کروں گا, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لڑکے اتنے پیشنیٹڈ ہیں اپنے کام کو لے کر اور ان کے ساتھ ایک فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام جڑ جائے تو وہ کس طرح اس خوشی کو نا برداشت کریں گے. میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ برداشت ایک ایسی چیز ہے جو خوشی میں بھی ہوتی ہے اور غم میں بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شالم زیویئر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس میں انکلوڈیڈ ہیں, اور انہوں نے جب اس فلم کا میوزک کیا تو ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نیو ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا. اس کریکٹر کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے میں بات کہوں گا کہ یہ جنید بھائی کی جو ہے وہ ایک سوچ کھیل ہے, اور ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو ہے وہ ڈائریکشن شپ آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس کریکٹر کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے. انہوں نے گیٹ اپ تک مجھے بتایا تھا کہ آپ نے یہ گیٹ اپ کرنا ہے, آپ نے اس طرح کا لک رکھنا ہے. پھر جب ہم شوٹ پہ گئے تو جنید بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے یہ ٹون پکڑنی ہے, آپ نے اس لیول پہ جو ہے آپ کا ایگریشن ہونا چاہیے, یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور پھر جب ہم نے اسٹارٹ لیا تو فلم کے اینڈ تک ہمارا سارا کا سارا جو میرا جو کریکٹر تھا وہ اسی طرح سے چلا. اور اب تک کے تو جو آفیشلس نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ, اور سارا کریڈٹ جنید بھائی کو جا رہا ہے. ہر شوٹ میں مجھے تو مزہ آیا. وہ اس لیے مزہ آیا کہ ٹیم ورک ہماری اپنی تھی نا, تو اگر ہم کیمرے کے باہر مستی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں, لیکن جب کیمرے کے سامنے ہم لوگ آتے تھے تو ایسے ہوتے تھے کہ بھائی وہ ایک ڈائریکٹر کھڑا ہے, میں آرٹسٹ کھڑا ہوں, کیمرہ مین کھڑا ہوں. Lyari, it's the place where we got a many different kind of like experiences, like a talent, like we got everything if we want it. آپ باکسنگ کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ فٹ بال دیکھ لیں, آپ کرکٹ دیکھ لیں, آپ بیڈمنٹن دیکھ لیں, آپ جوڈو کراٹے دیکھ لیں, آپ جو آج کل UFC چل رہا ہے وہ اس میں ہمارے لیاری کے اتنے لڑکے چلے گئے اور ماشاءاللہ سے بہت آگے اپنا نام کما رہے ہیں. تو ہم لیاری کے نوجوان ہیں, ہم نے بھی کوشش کی ایک چیز ریپرزینٹ کرنے کی لیاری کے نام سے, تو ہم خواہش مند ہیں, بہت زیادہ خواہش مند ہے کہ ہمیں مدد کی جائے اور ہمیں سپورٹ کریں. اس فلم کو جتنا دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں, جتنا شیئر کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ لیاری ایسی جگہ ہے آپ اسے جتنا پیار دیں گے وہ آپ کو دگنا پیار واپس کرے گا. تو ہمارے یہ دوست جن کا تعلق, چونکہ ہم جیسے ہم لیاری سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سارے دوست بھی لیاری کے تھے, نوجوان, ان میں نظر آ رہا تھا کچھ کرنے کو, تو ہم نے کہا چلے دیکھتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ آگے چل کر واقعی دلدل ثابت ہوا, یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا, ہمارا شوق بڑھتا گیا دوستوں کا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو اب بڑی اسکرین کے لیے بناتے ہیں. تو ظاہر ہے بڑی اسکرین کے لوازمات, اس کے اخراجات یہ بہت زیادہ تھے, لیکن جس طرح سے ہم سب دوستوں نے مل کے اس کو کیا وہ بھی ایک خود ایک بہت بڑا ایک تاریخ ہی ہوگا ہم سب کے لیے کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے, جس میں ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے, مالی وسائل کی کمی کے باوجود, اور پھر بہت سارے دوستوں کو ہم نے انگیج کیا, انہوں نے ہماری مدد کی, تو ہم نے اس مارکے کو سر کر لیا. ہاں, ہمارا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور کیا کہتے ہیں, ہمارا پیچھے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں جو ہم نے چیز بنائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس آڈینس ہے جو ہمارے ویور ہیں وہ ہمیں سپورٹ کریں, سینما تک ہمیں پہنچائیں. جو چیز مکمل تیار ہو چکی ہے ہماری, مگر ہمیں سب سے بڑا ایشو جو ہو رہا ہے ہمارا وہ سینما تک پہنچنے کا. چھوٹا سا مطلب ایک بجٹ کا ہمارا ایشو ہے, جس میں بس کہیں سے اللہ کرے ارینج ہو جائے وہ, اور ہماری فلم سینما میں لگے. اور آپ لوگ, ریکویسٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور ہماری فلم کو دیکھیں. کراچی کی فلم ہے, پورے پاکستان کی فلم ہے, اور ایک لڑکے کی فلم ہے جو ہر گھرانے سے کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتا ہے. ہر لڑکے کی سٹوری اس فلم میں اس لڑکے کے ساتھ ہے.
लोग आएँ सिनेमा में, आके देखें और देखें कि अगरचे कम बजट में एक अच्छी फ़िल्म बन सकती है, तो इसका मतलब जब लोग आएंगे फ़िल्मों की तरफ देखने के लिए, सिनेमा भरे जाएंगे, तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी फ़िल्में बनाएंगे और हमारी हौसला अफजाई होगी।